औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीकली हॉरोस्कोप लेकर आई हूँ उसमें हम 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बात करेंगे। हम देखेंगे कि इन दिनों में सियारगान आपकी ज़िंदगी पर या 12 बुरूज जो हैं उन पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। पहली बात जो मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं लगन को लेकर वीडियो बनाती हूँ और तमाम ज़ोडिएक साइन लगन के मुताबिक एक्सप्लेन करती हूँ। सेकंड, जो वीकली हॉरोस्कोप होता है वो जस्ट मून की पोजीशन को लेकर लिखा जाता है। अगर आप बाकी तमाम सियारगान के बारे में वीडियो जानना चाहते हैं कि बाकी सियारगान आपकी ज़िंदगी पर किस तरह के असरात मुरतब करेंगे, तो उसके लिए आपको मंथली हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ वीकली हॉरोस्कोप में मून पर बात करेंगे कि मून किस तरह से रोटेट करेगा और आपकी ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होगा। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम एरीज से विर्गो तक के ज़ोडिएक साइन को एक्सप्लेन करेंगे और सेकंड पार्ट में हम बाकी ज़ोडिएक साइन पर बात करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन पे जो कि हमारे पास है एरीज़। तो हम देखेंगे कि एरीज़ हफ्ते के आगाज़ में आपके चौथे घर में बैठा हुआ है। चौथा घर माँ का घर होता है। आप घर में सुकून महसूस करेंगे, लेकिन अपनी वालदा की सेहत का भी ख्याल रखें क्योंकि अभी अभी जो चाँद है वो ग्रहण से निकल कर आया है, जिसकी वजह से वालदा की सेहत डिस्टर्ब हो सकती है। और यहाँ पर आप इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा घर में सुकून भी महसूस करेंगे। किसी भी काम को करने से पहले वालदा से दुआएं ज़रूर लेकर जाएं। 16 को मून आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर देगा। यहाँ अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के तलबा हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा जोश व खरोश का वक्त गुजारेंगे, खुश हो सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को लेकर अग्रेसिव भी, जज्बाती भी हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं। लवर्स के लिए ये अच्छा टाइम है। आप लोग यहाँ पर एक्साइटेड फील करेंगे, आपकी कोई ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। हो सकता है कि आप उनके साथ इजहार करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, सूटेबल टाइम है। 18 को मून आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ मून वीक होगा, ये आपकी कुव्वत मदाफ़त को कंट्रोल कमज़ोर कर देगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखना है। इसके अलावा दुश्मनों से भी एक्टिव रहना है। कोई आप पर किसी किस्म का कोई वार ना कर दे, कोई आपके सामने बात ना ले आए। सेकंड में जो लोग कर्ज़ वगैरह के सिलसिले में परेशान हैं, यहाँ पर वो इसको लेके बहुत ज़्यादा जज्बाती हो सकते हैं। अगर आप लोगों का कोर्ट केस चल रहा है तो भी आप जज्बाती हो सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। तो हम देखते हैं कि बुर्ज सौर के हामिल लोगों का मून उनके 3rd हाउस में है। ये छोटे बहन भाइयों को लेकर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो सकते हैं। इनको हफ्ते के आगाज़ में कहीं सफ़र करना पड़ सकता है और ये किसी काम के सिलसिले में सफ़र कर सकते हैं और ये सफ़र उनके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा। किस्मत उनका साथ देगी। 16 को मून आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आप लोगों को कुछ एहतियात करनी है। आप घर में जज्बाती हो सकते हैं और वालदा के साथ किसी बात पर आपकी नाराज़गी बन सकती है। कोशिश कीजिए कि बहुत ही एहतियात करें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें क्योंकि मार्स भी आपकी लगन में आ चुका है और ये रेट्रोग्रेड है, तो गुस्सा तो आपके सर पे सवार रहेगा। बहरहाल कोशिश कीजिए कि एहतियात करें और इन दिनों में ख़रीदो फ़रोख्त के प्रॉपर्टी या व्हीकल की ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में बहुत ज़्यादा जज्बाती ना हों। 18 को मून आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा
اولاد کی طرف سے آپ کو کوئی خوشی مل سکتی ہے، آپ اولاد کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کسی لو میٹر میں انوالو ہیں تب بھی آپ کے لیے یہ ایکسائٹمنٹ کا ٹائم ہوگا۔ یونیورسٹی کے طلباء جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹڈی کو لے کر ٹچی ہو سکتے ہیں، آپ یہاں پر محنت کریں، آپ کو بہت زیادہ اچھے رزلٹ مل سکتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف، جو کہ ہے جیمنائی، یعنی کہ برج جوزا۔ تو برج جوزا کے حامل لوگوں کا مون ان کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے، یعنی کہ ہفتے کا آغاز ان کا فیملی کے ساتھ بہت زبردست ہونے والا ہے، بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ یہ ٹائم گزاریں گے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ کھانے پینے کا کافی زیادہ اہتمام کریں گے، خوشگوار خوراک کھائیں گے۔ تھوڑا سا ان لوگوں کو خوراک میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 16 کو مون آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ یہاں پر آپ لوگوں کو کسی قسم کا سفر کرنا پڑ سکتا ہے، آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی احتیاط کریں، اگر آپ سفر کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ہمسایوں کے ساتھ آپ کا وقت اچھا گزرے گا، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ آپ ٹائم گزاریں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 18 کو مون آپ کے فورتھ ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جاتا ہے۔ یہاں فورتھ ہاؤس میں مون آپ لوگوں کے لیے زبردست ہے، پراپرٹی کی خرید و فروخت کے سلسلے میں آپ لوگ اچھا اور خوشگوار وقت گزار سکتے ہیں۔ پراپرٹی اور وہیکل کی خرید و فروخت آپ کو فائدہ دے گی، جو کہ آپ کے لیے ایک خوشی کا باعث بن سکتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈک سائن پہ، جو کہ ہے کینسر، یعنی کہ برج سرطان۔ برج سرطان کے مون ان کے لگن میں بیٹھا ہوا ہے، یہ لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوں گے، اس کے علاوہ ہفتے کے آغاز میں بن سنور کر اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، شوق چنچل طبیعت رہے گی، ٹریول کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو زیادہ سے زیادہ ہوگا کہ ہم کسی طرف موو کریں، انٹرٹینمنٹ کریں گے۔ 16 کو مون ان کے سیکنڈ ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا، فیملی کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں گے، لیکن یہاں پر کھانے پینے کی وجہ سے ان لوگوں کی صحت بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، کیونکہ مون ابھی گرہن سے نکلا ہے اور یہ ان کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے۔ یہ بہت زیادہ کھانا پینا پسند کریں گے، جو کہ ان کی صحت کو خراب کر سکتا ہے، تو کھانے میں بہت زیادہ احتیاط کریں، اور فیملی میں کسی بات کو لے کر جذباتی بھی ہو سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کریں۔ اس کے بعد 18 کو مون ان کے تھرڈ ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ تھرڈ ہاؤس میں یہ ان لوگوں کو بہت زیادہ بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا وقت گزارے گا، یہ لوگ شاپنگ پہ جا سکتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ ان کا خوشگوار وقت گزرے گا۔ ان لوگوں کو سفر، چھوٹا سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ سفر ان لوگوں کے لیے بڑا زبردست ثابت ہوگا، بہت زیادہ ان کو فائدہ بھی دے گا۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈک سائن پہ، جو کہ ہے لیو، یعنی کہ برج اسد۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج اسد کی 12 ہاؤس میں مون بیٹھا ہے، ان لوگوں کو اپنی صحت کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہفتے کے آغاز کچھ زیادہ ان کے لیے خوشگوار نہیں ہوگا، لیکن اگر ان لوگوں کے بیرون ملک سے یہ وابستہ ہیں تو پھر ان کے لیے اچھا وقت ہے، یا بیرون ملک سے ان لوگوں کو روپیہ پیسہ آتا ہے تو یہ ٹائم زبردست ہے، یہاں پر ان لوگوں کو باہر سے پیسہ آ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ اپنے کنٹری میں ہی رہتے ہیں اور کسی قسم کی انویسٹمنٹ ابراڈ میں نہیں کی ہوئی، تو پھر آپ لوگوں کو اپنی صحت کو لے کر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ 16 کو مون آپ کی لگن میں آ جائے گا، اور لگن میں یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوشی دے گا، آپ جوش و خروش محسوس کریں گے، آپ اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں ٹائم گزار سکتے ہیں، آپ انٹرٹینمنٹ میں ٹائم گزار سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی طبیعت میں ایک چنچل پن دکھائی دے گا، آپ کی شخصیت سنورے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 18 کو سیکنڈ ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا، یہاں پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوشگوار وقت گزار سکتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا ٹائم اچھا گزرے گا، فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم گزرے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگ یہاں کھانے پینے میں بہت زیادہ ٹچی ہوں گے، اچھے اچھے کھانے پسند کریں گے، سیر و تفریح کریں گے، اور ایک آپ کے زندگی میں سکون محسوس ہوگا۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈک سائن پر، جو کہ ہے جیمنائی، یعنی کہ برج جوزا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج جوزا کے حامل لوگوں کا مون
ان کے 11 ہاؤس میں ہے، یعنی کہ یہ اپنے دوستوں میں خوشگوار وقت گزاریں گے، دوستوں میں پارٹی کریں گے، ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے۔ کسی خواہش کو لے کر یہ بہت زیادہ ٹچی بھی ہو سکتے ہیں، بہت ایموشنل بھی ہو سکتے ہیں، اور بہت امید ہے کہ ان کو کوئی اچھی خبر بھی مل جائے۔ لیکن اگر ان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو یہ اس پر ٹک کر نہیں بیٹھیں گے، فوری طور پہ دوسری کوئی خواہش ان کے دل میں آ جائے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 16 کو مون آپ کے 12 ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ 12 ہاؤس میں یہاں آپ لوگوں کو اپنی صحت کو لے کر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ کی ہیلتھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے یا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ابروڈ سے منسلک ہیں تو وہ آپ کے لیے زبردست ٹائم ہے، باہر سے آپ کی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، باہر سے آپ کی انکم آ سکتی، انکم فلو بڑھے گا۔ اگر آپ لوگوں کے بزنس وغیرہ کسی فارن کنٹری کے ساتھ ہیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ابروڈ ٹریول کرنے کے لیے ریڈی ہیں تو یہ دن بہت زبردست ہے، یہاں پر آپ لوگوں کی ٹریولنگ جو ہے وہ ممکن ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد 18 کو مون آپ کی لگن میں آ جائے گا، آپ فیملی میں بہت زیادہ خوشگوار وقت گزاریں گے، فیملی کے ساتھ جوش و خروش ہوگا، آپ اپنی زندگی میں خوشی محسوس کریں گے، بنے سنوریں گے، اپنے آپ کو ریڈی کریں گے، کچھ طبیعت میں چنچل پن آئے گا، دوسروں کے ساتھ وقت گزارنا آپ کو پسند آئے گا، اور آپ اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہ تو تھی ایریز سے ورگو تک کے لوگوں کی ویڈیو۔ یہاں پر میں نے تمام زوڈک سائن کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنا ٹائم گزاریں گے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔